بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ شروع اپنے عظیم اللہ کے نام کے ساتھ اور خربوں درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اختر علی آفیشیل۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ایک بڑی ایک ڈیڈلی جو ہے نا، ایک پری ڈسپوزنگ جو کنڈیشن ہے نا، جس کو ہم کولیسٹرول لیول کا ہائی ہونا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری نا کچھ متس بنی ہوئی ہیں، کچھ کہانیاں ہیں ہائی کولیسٹرول کے بارے میں، اور ان کے بارے میں حقیقتیں کیا ہیں، ان کو آج اس کے ولاگ میں جو ہے نا ہم تھوڑا سا نا ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے ولاگ میں 10 ایسی کہانیاں جو کہ مسکنسیپشنز ہیں، ہمارے مفروضے ہیں کولیسٹرول لیول بڑھنے کے حوالے سے، تو ان کو مطلب جو ہے نا ان کی حقیقت کیا ہے اس کو آج کے ولاگ میں نا ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہے نمبر 1 پہ جی، جو کولیسٹرول لیول ہے نا وہ صرف بڑوں کو افیکٹ کرتا ہے، بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ 45-50 سال سے اوپر ہو چکے ہیں تو ہی ہائی کولیسٹرول کا ایشو آپ کے ساتھ ہوگا، بالکل نہیں ہے۔ آپ ینگ ایج میں ہیں تو بھی کولیسٹرول لیول کا جو بڑھ جانا ہے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ بیسکلی یہ آپ کی لائف سٹائل پہ اور آپ کے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے کھانے کی عادات پہ، آپ کی جینیٹکس پہ۔ تو عمر کی زیادتی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ینگ ایج میں بھی آپ ہائی کولیسٹرول کے پیشنٹ بن سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی، ہر قسم کا جو کولیسٹرول ہے نا، آل کولیسٹرول از بیڈ، ایسی بات نہیں ہے۔ کولیسٹرول کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں، جو کہ ان میں سے ایک ہے ایچ ڈی ایل ہے، ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹینز، اس میں پروٹین لیول اس کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بیسکلی جو آپ کا برا کولیسٹرول ہے نا اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ تو کچھ کولیسٹرول اچھے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک مسکنسیپشن کہ کولیسٹرول بری چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جی تیسری چیز ہے کہ جی اگر آپ اچھا فیل کر رہے ہیں تو آپ کا کولیسٹرول لیول ٹھیک ہی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اکثر اوقات جو کولیسٹرول ہے نا وہ اس کا بڑھ جانا آسمپٹومیٹک بھی ہوتا ہے، کہ آپ کے جسم میں کوئی سمٹم نہیں ہے، کوئی پٹھوں کا کڑاؤ نہیں ہے، کوئی آپ پٹھوں کی درد نہیں ہے، آپ کو چھاتی کا درد نہیں ہو رہا، آپ کو چکر نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ اوور ویٹ پیشنٹ ہیں، آپ کے بڑوں میں کولیسٹرول لیول بڑھنے کا ایشو ہے، آپ مطلب آپ کی فیملی میں ٹرینڈ ہے، تو اپنے لیب ٹیسٹ کروائیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اچھا فیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کولیسٹرول لیول جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ جی ہے کہ اگر کولیسٹرول لیول جو ہائی ہے نا، اگر وہ مطلب آپ ہو جاتا ہے تو آپ ہمیشہ اچھا ہی فیل کرتے ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ کولیسٹرول لیول ہائی ہے تو ڈیفرنٹ ایشوز آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں، تو وہ جو چیز ہے نا اس کو ہم جو ایک مسکنسیپشن ہے نا اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ جی، میڈیسن از دا اونلی وے ٹو ٹریٹ جو ہے نا ہائی کولیسٹرول، ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ تمام کولیسٹرول لیول جو بڑھ جانا ہے اس کا علاج صرف ہم میڈیسن سے ہی کر سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کیجیے، اپنی جو خوراک ہے، اپنی ڈائٹ ہے، اس میں سے جو آپ کے لپڈز ہیں، فیٹس ہیں، ان کو علیحدہ کیجیے، آپ ریگولرلی ایکسرسائز کیجیے، تو ود آؤٹ میڈیکیشن جو ہے نا آپ اپنے کولیسٹرول لیول جو ہے نا اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ڈائٹری کولیسٹرول از پرائمری ریزن فار ہائی کولیسٹرول، کے مطلب کولیسٹرول لیول تبھی بڑھتا ہے جب آپ کھانے میں ہائی کولیسٹرول لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فیٹس نہیں بھی لے رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی ڈائٹ اچھی ہے، لیکن آپ کی جینیٹکس میں ایک ایشو ہے، آپ کے ایلڈر میں یہ مطلب ایک کنڈیشن چل رہی ہے، جینز میں ہے، تو بھی آپ ہائی کولیسٹرولیمیا کے جو ہے نا وہ پیشنٹ بن جائیں گے۔ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ آپ مطلب ہاں آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہے، تو بھی جو ہے نا کولیسٹرول لیول بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے جی، ایٹ واٹ ایور یو وانٹ وین یو ہیو میڈیکیشن، کہ جب آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کچھ بھی کھاتے رہیں، آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے نا وہ کنٹرول میں رہے گا۔ مسکنسیپشن ہے، مس پرسیپشن ہے، اس کو آپ دور کیجئے۔ میڈیکیشن ایک ٹیمپریری ایک ایفیکٹ آپ کو دے سکتا ہے، لیکن جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا وہ بڑھتا ہی رہے گا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں کولیسٹرول لیول جو ہے نا اس کو ڈاؤن کرنے کی میڈیسن کھا رہا ہوں تو اب میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد یہ کولیسٹرول فوڈز آر انفیکٹو، مطلب کولیسٹرول لیول جو ڈاؤن کرنے والے فوڈز ہیں نا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جتنا آپ اپنے ڈائٹ کو موڈیفائی کر کے اپنا کولیسٹرول لیول کم کر سکتے ہیں نا، جس میں آپ کا ٹرمیرک ہے، ادرک ہے، آپ کا یوگرٹ ہے، جو کہ میں ایک پچھلے آپ کو اس میں کولیسٹرول لیول کم کرنے والے ایشوز میں کھانوں میں بتا چکا ہوں، تو وہ ہے آپ کے ٹرمیرک ہے، آپ کا جو ڈرائی فروٹس ہیں، ٹھیک ہے نا،
تو یہ آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا اس کو ڈاؤن کرتے ہیں، نٹس وغیرہ ہو گئے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ کنسیپشن دور کر دیں کہ کھانے والی چیزوں سے کولیسٹرول ڈاؤن نہیں ہوتا، ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہائی کولیسٹرول ایٹ پریزنٹ آف ریزن ہے اس کی پور ڈائٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پور ڈائٹ ڈیفینیٹلی ایک پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کا ہائی کولیسٹرول لیول ہے اس کے اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں، اس میں آپ کا بلڈ پریشر ہے، آپ کی اوبیسٹی ہے، آپ کی ڈائبٹیز میلائٹس ہے، یہ ساری جو چیزیں نا آپ کو ہائی کولیسٹرول لیول کی طرف لے کے جائیں گی۔ تو ڈائٹ از ناٹ دا اونلی فیکٹر۔ اس کے بعد جی ہے جی کولیسٹرول از اونلی رسک فیکٹر فار ہارٹ ڈیزیزز، کہ صرف آپ کا کولیسٹرول لیول بڑا ہوگا تو آپ ہارٹ ڈیزیز کی طرف جا سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایون اف آپ کا کولیسٹرول لیول نارمل بھی ہے اور آپ کو دوسری چیزیں ہیں، آپ موٹاپے کا شکار ہیں، آپ کا لائف سٹائل انہیلدی ہے، آپ ریگولرلی ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ کا بیلی فیٹ زیادہ ہے، آپ کا بی ایم آئی لیول زیادہ ہے، تو یہ ساری کنڈیشن ہیں جو آپ کو ہائی کولیسٹرول لیول کی طرف اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی طرف لے کے جائیں گی، دل کی بیماریوں کی۔ تو بیسیکلی کولیسٹرول از ناٹ دا اونلی ریزن بیہائنڈ دا اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز اور ہارٹ ڈیزیزز، ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے جن کی وجہ سے آپ کو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اپنے ذہن سے نکال دیں کہ صرف کولیسٹرول لیول بڑا ہوگا تو دل کی بیماری ہوگی۔ تو یہ 10 ایسی کہانیاں تھیں، مسپرسیپشنز تھیں کولیسٹرول کے متعلق، اور ان کی جو ریالٹیز ہیں، ان کی فیکٹس وہ آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو ہے نا بیل آئیکن جو ہے نا آل نوٹیفیکیشنز کا وہ ضرور پریس کیجئے گا کہ آنے والے پاپ اپس نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو صحت نصیب فرمائے۔ ٹل نیکسٹ ویلاگ، اللہ حافظ۔